خان سے سمیرہ خان، معاملہ سادہ نہیں تھا تو وضاحت بھی سادہ قبول نہیں، یہی بات ہو رہی ہے اب؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، بھارت کو تفصیلاً وضاحت کرنا ہوگی کیونکہ یہ کسی عام بازار میں بکنے والی کسی کموڈٹی کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک میزل لانچ ہوا ہے، پاکستان میں آ کے گرا اپنی اوریجنل ٹریجیکٹری کو چھوڑ کر۔ فارن آفس کا یہی پوچھنا ہے کہ یہ واقعہ کن حالات میں پیش آیا اور اس کو روکنے کے لیے اقدامات اور طریقہ کار کی ناکامی کی کیا وضاحت ہے بھارت کے پاس۔ بھارت کو پاکستانی حدود میں گرنے والے میزائل کی قسم اور اس کی شناخت سے بھی آگاہ کرنا ہوگا دنیا کو۔ بھارت کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ حادثاتی طور پر چھوڑے گئے میزائل کی پرواز کا راستہ اور ٹریجیکٹری پاکستان میں اس کو کیسے داخل کر گیا، کیا میزائل خود تباہی کے طریقہ کار سے لیس تھا اور یہ حقیقت میں کیوں ناکام رہا، کیا ہندوستانی میزائل معمول کی دیکھ بھال کے تحت بھی لانچنگ کے لیے تیار کیے گئے۔ یہ سب سے اہم سوال ہے کہ اگر وہ معمول میں بھی لانچ ہو جاتے ہیں تو اس طرح تو پوری دنیا اور ان کے تمام تر نیبرز جو ہیں وہ خطرے سے دوچار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سمیرہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اس وقت مشیر قومی سلامتی موحد یوسف صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ موحد یوسف صاحب، یقینی طور پر ایک اہم اور تشویشناک معاملہ ہے یہ، پاکستان مزید کیا کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیے جی، آپ نے حکومت پاکستان کی سٹیٹمنٹ بھی دیکھ لی، ابھی آپ پڑھ بھی رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ نہ صرف اس تناظر میں مختلف اطراف سے ہندوستان کے جو اس وقت حالات ہیں وہ ہم دنیا کو پاور کراتے رہے ہیں۔ اگر واقعتاً یہ بات ہے کہ انہوں نے پیس ٹائم میں اس قسم کی ارینجمنٹ کی ہوئی ہے کہ ان کا میزائل لانچ ہو سکتا ہے مینٹیننس کے دوران، تو یہ تو وہ چیز ہے جو سر جنگ کے زمانے میں بحث ہوتی تھی کہ اس سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا ہمیں تو ہمیشہ سوال کرتی رہی اس بات کا۔ اب یہ وہ ملک ہے جس نے پہلے تو پاکستان پہ نکتہ چینی کرنے کی کوشش کی۔ حقیقت یہ اپنا یورینیم اندر سے ان کا ہر 2 مہینے بعد ایک خبر آ جاتی ہے چوری ہو گیا، اس کے بعد یہ میزائل اس طرح چل گیا۔ اگر خدا نہ خواستہ واقعی یہ سچ ہے کہ اس طرح کی انہوں نے اپنی پروٹوکالز بنائی ہوئی ہیں، تو جو مودی سرکار کی ویسے ماشاءاللہ ذہنیت ہے اور جو وہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، جو وہ کر رہے ہیں ہمسایوں کے ساتھ، تو یہ تو میرا خیال ہے اب ہٹلر بھی کوئی چھوٹی چیز رہ گئی اس کے بعد۔ تو ہمیں بہت تشویش ہے اس بات کی۔ یہ سٹیٹمنٹ تو ہم نے دے دی ہے، لیکن جو اور اس میں قانونی زاویے، جو انٹرنیشنل پروٹوکول، جو فورمز ہیں، وہاں پہ یہ بات اب ہوگی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کہہ دیا جائے یہ حادثہ ہو گیا 2.5 دن بعد کوئی جاگا اور اس نے یہ بتا دیا۔ یہ تو میرا خیال ہے کہ شاید ہوش و حواس کھو بیٹھے، اور ہمیں بہت ہی ویجیلنٹ رہنا پڑے گا، بیکاز اگر اس طرح بوکھلا کے یہ چیزیں ہونا شروع ہو جائیں یا ان کے سسٹم اتنے خراب ہوں، وہ بھی پتہ نہیں سچ بول رہے ہیں کہ نہیں۔ ہمیں ابھی تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ سچ بھی ہے یا کوئی اور چیز ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ایسی کو حرکت کی ہے، کیا کر رہے تھے۔ تو ابھی تو بہت سوالات اٹھیں گے، لیکن اگر اس دفعہ دنیا نے اپنی آنکھیں بند کی تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا جو کنکلوژن ہے یہ ڈرا کرنا پڑے گا کہ پھر شاید دنیا انٹرسٹڈ نہیں ہے ایک نیوکلیئر انوائرمنٹ میں بھی کہ وہ اپنا کردار ادا کرے اس ملک کے خلاف جو کہ اس طرح کی انسٹیبلٹی پھیلا رہا ہے۔ اور اگر ان کے نیوکلیئر اثاثوں کا خیال بھی ہمیں ہی رکھنا ہے تو پھر ہم اپنے حساب سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ موحد یوسف صاحب، ایک اور بات بتائیے، ایک طرف تو یہ کہ مشترکہ تحقیقات سے کم پر ہم مانیں گے نہیں، دوسری طرف یہ کہ ان کی یہ نالائقی، ان کی یہ سو کالڈ شرارت جس کے اوپر اب یہ معذرت خواہ بھی نہیں ہے، اس معاملے کو ہم دنیا کے سامنے رکھیں اور پوری اسٹرینتھ، پوری انرجی کے ساتھ رکھیں، ہمارا کیس تو اور بھی زیادہ مضبوط ہوا ان کی اس بے وقوفی، اس نالائقی سے۔ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا کیس خواہ وہ کشمیر ہو، خواہ وہ یہ واقعہ ہو، خواہ وہ بالا کوٹ کا واقعہ ہو، ہمیشہ مضبوط ہی رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا جو ہے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، اپنے اور مفادات کے لیے آنکھیں بند کیے ہوئے۔ پاکستان نے جتنی دفعہ ہندوستان کی بات کی ہے، دنیا کو پاور کرایا ہے، وہ میرا خیال ہے پچھلے کتنے سالوں میں نہیں ہوا، لیکن وہ رسپانس نہیں ملا دنیا سے۔ یہ حقیقت ہے، اس میں ہماری کمزوری نہیں، اس میں دنیا کا دوگلا پن ہے بدقسمتی سے، کہ کیونکہ ہندوستان کی کئی ممالک سوچتے ہیں ان کو ضرورت ہے، تو اس لیے وہ جو کچھ کر بیٹھے ان کو کوئی سوالات جوابات کو نکتہ چینی کا موقع نہیں آئے گا۔ فیٹف ہو تو اس میں انڈیا پولیٹیسائز کر رہا ہے، تمام بین الاقوامی قوانین کشمیر پہ توڑ دیے ہیں، جس طرح کہ وہ اپنا ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ تو یہ تو ملک، اب دیکھیں نا، ایک کیریکٹر ہوتا ہے ایک ملک کا،
ایک چیز ایک دفعہ ہو جائے, کوئی ایک ملک جس نے کبھی ایسی کوئی حرکت نہ کی ہو تو یہ سوچا جا سکتا ہے غلطی ہو گئی, اس کو دیکھنا پڑے. جس ملک کا پورا کیریکٹر ہی یہ بن گیا ہو کہ وہ اپنے اندر خطے میں دنیا میں عدم استحکام پھیلا رہا ہو, تو اس کو تو پھر اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا. بہرحال پاکستان نے دیکھیں اپنا دفاع تو کرنا ہے, تو ہم نے تو جو کچھ کرنا ہے اپنے لیے, اپنے پروٹوکول, اپنا جواب وہ تو ہم کریں گے. لیکن یہ معاملہ اس وقت دنیا کے لیے میرا خیال ہے کہ یوکرین بھی شاید اتنا اہم نہ ہو. لانگ رن میں اگر ہندوستان ایسے چلتا رہا تو بہت اہم ہے کہ دنیا اس کو دیکھے, اور ہمارے لیے نہ دیکھے, اپنے لیے دیکھے. جب اس طرح کے ویپن سسٹم, یہ تو دنیا کو, آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ باقی ممالک میں یہ سسٹمز فروخت کر رہے ہیں, تو وہ جو خرید رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں, کو پتہ نہیں دیا کچھ ہو اور چلے کچھ, تو ان کی اپنی بھی بے عزتی ہوگی, وہاں بھی رسک پھیل سکتا ہے. تو دس از اے ڈینجر فار دی انٹائر ورلڈ. وہ خریدے کچھ اور نکلے کچھ, خریدے میزائل نکلے پٹاخہ. اچھا معید یوسف صاحب, یہ بھی بتا دیجیے گا, پاکستان صرف اور صرف اپنے ہی لوگوں کی بات نہیں کر رہا, ہم تو ہیومن ڈیمیج کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے بندر کے ہاتھ میں ناریل تھما ہی دیا ہے, میزائل آپریٹ کرنے والا ڈسٹنگ کرنے کے بھی لائق نہیں تھا اس کی, اس سے وہ فائر ہو گیا, تو پھر تو یہ اپنے لوگوں کے لیے بھی کاز آف ڈینجر ہیں, اپنے لوگوں کے لیے بھی اتنا ہی خطرہ ہے جتنا یہ دشمن کی نگاہ سے جس کو دیکھیں. ویسے تو بہت سارے حوالوں سے وہ اپنے لوگوں کے لیے بھی خطرہ بنے ہوئے ہیں, جس طرح سے وہ اپنے مائنورٹیز کو کچل رہے ہیں. تو ہم تو اس پوائنٹ کے اوپر بھی بات کریں گے کہ یہ حکومت تو اپنے لوگوں کے لیے بھی اتنا ہی نقصان دہ جتنا پاکستان کے لیے ہے. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, یہ واقعہ نہ بھی ہوتا تو اب تو دنیا بول رہی ہے نا, اب ہم نہیں بول رہے. جب بدقسمتی سے مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں ہوتی ہیں تو دنیا چپ ہے. اب تو اس نے تمام اقلیتیں جب باقی اقلیتوں کے خلاف بھی کاروائیاں شروع کی تو اب دنیا جاگ پڑی ہے اور بات کر رہی ہے, تو وہ تو نظر آ رہا ہے. لیکن یہ واقعہ معمولی واقعہ نہیں ہے. دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ کین بی اگنورڈ. یہ ایک جوہری ہتھیار رکھنے والا ملک ہے, اس کو اس طرح چھوڑا نہیں جا سکتا, اور یہ اپنے لوگوں کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے, تو ساری دنیا کے لیے یہ مسئلہ ہے. تو اس کو اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو یہ پھر خدا نہ خواستہ کوئی اور بڑی چیز ہوگی تو پھر دیکھیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ایک سوال بہت اہم ہے جو ہماری اسٹیٹمنٹ میں بھی ہے, یہ ان کے میزائلوں کو بھی پتا ہے کہ جب کوئی حادثہ ہونا ہے, جب کوئی غلطی سے چلنا ہے تو پاکستان آ کے گرنا ہے, گرتا نہ جا کے کسی اور ملک میں, تو پھر دیکھتے کیا واویلا مچا ہوتا ہے اس دنیا میں. تو یہ بڑی انفیئر سی بات ہے. لیکن چلیں, آپ پاکستان کی ریاست کا موقف آپ کو نہیں پسند آتا, یہ جو پاکستان میں 22 کروڑ عوام بستی ہے وہ انسان نہیں ہے. سو ابھی آئی تھنک انف از انف اینڈ دی ورلڈ ول ہیو ٹو ویک اپ. بالکل, دنیا کو جاگنا ہوگا. بہت شکریہ معید یوسف صاحب, آپ سما سے گفتگو کر رہے تھے. اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں. بیورو چیف اسلام آباد خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب, پاکستان نے مشترکہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے, 7 سوالات بھی اٹھا دیے ہیں. قانونی پہلو کی اگر بات کی جائے, پاکستان دیگر کون سے آپشنز ایسے ہیں جو انٹرنیشنلی لے سکتا ہے؟ دیکھیں جی, ایک تو ریکارڈ پر لے آیا پاکستان کے, اس نے انڈیا کو یہ بھی کہہ دیا کہ اس کی جو وضاحت ہے وہ اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے. وہ اس نے جو غلطی کا اعتراف کیا ہے اور لیپا پوتی کے لیے یا دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اس نے جو کہہ دیا ہے کہ اندرونی عدالتی تحقیقات کروا رہے ہیں, اس سے کیا بنے گا؟ پاکستان اس میں ایک براہ راست متاثر ملک ہے, لہٰذا یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ مشترکہ تحقیقات کے اوپر بھارت جو ہے وہ آمادہ ہو. پاکستان نے اس کے حوالے سے بہت اہم سوال جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے ان کو اٹھایا ہے, اور یہ کہا ہے کہ ان کا جواب جب تک سامنے نہیں آتا بھارت کی کوئی وضاحت قابل قبول نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود یہ سارا کام پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ ریکارڈ پہ تو بے شک لایا ہے, لیکن یہ پتھر کے ساتھ چھوڑنے کے مترادف ہے. اس سے زیادہ سنگین قسم کی خلاف ورزیاں بھارت کر رہا ہے اور ڈھٹائی کے ساتھ کر رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ پاکستان نے ایک ان کی آبدوز انٹرسپٹ کی تھی, اور 5 سال کے دوران 4 آبدوز ایسی ہیں جو کہ پاکستان کی حدود میں یا گھس آئی یا گھسنے کی انہوں نے کوشش کی, اور بھارت نے اس بالکل خالد صاحب نے دیکھا جب بھارت کی جانب سے ایسی کوئی بھی کاوش کی گئی, پاکستان نے بھرپور اس کا جواب دیا. بہت شکریہ, آپ اس خبر پر اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. اور اب بات کریں گے عدم اعتماد بامقابلہ عوامی رابطہ مہم کی. منڈی, بہاؤالدین, میلسی اور دیر کے بعد وزیر اعظم عمران خان کل حافظ آباد میں جلسے سے خطاب کریں گے. تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کا مشن, وزیر اعظم خود بھی سرگرم ہو گئے. ارکان قومی اسمبلی سے ملاقاتوں کا فیصلہ کر لیا. عمران خان آج اور کل متعدد ارکان قومی اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے. وزیر اعظم ارکان قومی اسمبلی سے تحریک عدم اعتماد کے بارے میں بات کریں گے اور اپنی حکمت عملی سے بھی آگاہ کریں گے.
ان ملاقاتوں میں تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کے تحفظات دور کیے جائیں گے، جبکہ ملاقات کرنے والے ارکان کی فہرست تیار کر لی گئی ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہوا۔ اور عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ سے پہلے سیاسی ہوٹنگ جوبن پر آ گئی۔ چور، ڈاکو، تو تڑاک، پاگل، خطرناک اور باولے جیسے الفاظ کی بھرمار ہو گئی۔ ایک طرف خطرناک ڈیزل، ایک ہوتا ہے پاگل، ایک اس سے ذرا اونچا مرتبہ ہے بھاولا، بالکل وہ کیفیت ہو گئی ہے اس کی۔ ڈرامہ باز، شو باز۔ وارننگ دینا چاہتا ہوں، شہباز شریف ٹائی قمیض اور سوٹ پہن کے انگریزی بول کے اپنی زبان کو لگام دو، منجی تھلے ڈانگ پھیر۔ وہ آصف زرداری، ملک کی سب سے بڑی بیماری۔ بس اب ہم برداشت نہیں کریں گے۔ میں وہ بلاول بچے کی کیا بات کروں؟ ہم بچے نہیں رہے۔ گالیاں دیتے ہو، نام بگاڑتے ہو، تمہیں چہرہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ تو میں آپ کے ساتھ کروں گا ایک ان سوئنگ یارکر سے تینوں کی وکٹیں انشاءاللہ گراؤں گا۔ تو ہے کون؟ تو ہوتے کون ہو؟ پرائم منسٹر ملک کا باپ ہوتا ہے۔ اور سیاسی میدان میں شدید لفظی جنگ کے بعد حکومت لچک کا مظاہرہ کرنے لگی ہے۔ وفاقی وزراء معاملات کو ٹھنڈا کرنے اور صلح صفائی کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ نون لیگ نے دو ٹوک کہہ دیا کہ سیاست میں گند اور غلاظت عمران خان نے ڈالی، بدماشوں سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ وہ میری بندوق کی نشست پہ بڑی دیر سے اس کے اوپر آیا ہوا وہ ہے آصف علی زرداری، شوباز، جوتے پالش کرنے والا۔ اپنی زبان کو لگام دو، وگرنہ ہمیں پھر لگام دینی آتی ہے، لگام دینی آتی ہے۔ شدید سیاسی تلخیوں کے بعد صلح صفائی کی آوازیں بھی آنے لگی۔ کل تک کچلنے کی باتیں کرنے والے وزیر داخلہ شیخ رشید آج کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈے پروگرام کی طرف جانا چاہیے۔ ہمیں ٹھنڈے پروگرام کی طرف جانا چاہیے، صلح صفائی کی طرف جانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ تم 10 سال تک لائن میں لگے رہو اور پھر 10 سال تک سلیکشن کی بات کرو۔ بہتر ہے 1 سال الیکشن کا عمران خان کے ساتھ انتظار کرو اور الیکشن کی تیاری کرو۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کو بھی دہتے سیاسی ماحول کی فکر ہونے لگی۔ کہتے ہیں جمہوریت اتنی تقسیم کا نظام نہیں کہ کسی وجہ سے بات کرنا ہی مشکل ہو جائے۔ بولے لڑنا مشکل نہیں، لیکن اس کے بعد صلح کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حکومت میں لچک آئی مگر نون لیگ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ مریم اورنگزیب نے صاف کہہ دیا کہ عمران خان کو سمجھائیں، انہوں نے سیاست کو دشمنی میں بدلا۔ بات چیت سیاست دانوں سے ہوتی ہے، بدماشوں سے نہیں۔ سیاست میں گند اور غلاظت عمران صاحب نے ڈالا ہوا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو نقصان پہنچ جائے تو یہ پتہ ہی نہیں 70 آدمی کون ہے۔ ہم نے مانسیرے میں بھی روکے ہیں، ہاں روکے ہیں، ہم نے مردان میں بھی روکے ہیں۔ اگر کسی میں ہمت ہے انصار الاسلام والوں کو تو الیکشن والے دن آ کے بتائیں، لگ پتہ جائے گا۔ صورتحال یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم ایسا ہسٹری میں ہوا ایم این اے کے ساتھ جس طرح کا رویہ تھا پولیس کا۔ اب میں جواب دوں میرے بھائی، اگر آپ میری بات پہ یقین رکھتے ہیں، ایم این اے دونوں کمپنی کی مشہوری کے لیے خود گئے، ان کو بالٹی گوشت کھلایا وہاں پہ۔ غریب کو تو لتر پڑتے ہیں، ان کو بالٹی گوشت کھلایا، ان کو کہا چلے جاؤ، آپ کی مہربانی نے کہا نہیں ہم نہیں جاتے۔ دیکھیں نا، یہ میڈیا کی خاطر بھی تو لوگ اب سیاست آپ کے پاس آ گئی ہے۔ سیاست چوک اور چوراہے سے نکل کے ان کالے کیمروں میں آ گئی ہے۔ ان کی بڑی منتیں کی وہ نہیں گئے۔ یس یہ بتائیے کہ اسمبلی کا اجلاس کب تک بلایا جا رہا ہے، ایک بات، اور دوسری بات اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، شیخ رشید اس میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور اگلا میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں چٹان کی طرح، باقی کسی کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں 5 ووٹیں ہیں اور صوبے کی چیف منسٹری کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں۔ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں سائے کی طرح، اور ان کے لیے میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، عمران خان بطور وزیر اعظم اس نے کہا اگر میں سڑکوں پہ آ گیا تو زیادہ خطرناک ہوں، واقعی خطرناک ہے وہ لاسٹ کو۔ اچھا ٹھیک ہے، 2 کہ بلاول کے خلاف مجھ سے کوئی سوال نہ ہوئی، میں خفا ہو کے چلا جاؤں۔
وہ بیٹیوں کی جگہ ہے۔ سر وزیر اعلیٰ، بلوچستان میں آپ نے جام کمال کی طرف اشارہ کیا ہے 5 ووٹوں کا، یا میں نے پنجاب کی سیاست کی بات کی ہے، میں صوبوں کی سیاست نہیں کرتا بھائی جان۔ اب آپ کے 2 سوال ہو گئے اور بھی۔ آپ بلوچستان آئے ہیں، یہاں پر بھی جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے مرکز میں آپ کے اتحادی ہے، کیونکہ بلوچستان عوامی پارٹی میں اس وقت 2 گروپ ہے۔ کوئی گروپ نہیں ہے، بلوچستان عوامی اتحادی پارٹی باپ کی بات کر رہے ہیں نا آپ، وہ ڈنکے کی چوٹ سے عمران خان کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ شیخ رشید میڈیا سے بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اس دن پارلیمنٹ لاجز میں جو کچھ ہوا ہے، MNAs تو خود گئے تھے پولیس کے ساتھ میں، اور وہ بھی اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے، اور کسی کا معلوم نہیں۔ لیکن شیخ رشید عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اور میں دوسرے لوگوں سے بہت مختلف ہوں۔ انہوں نے ایسا بھی کہا حکومت فوج کو طلب کر سکتی ہے، لیکن نوبت یہاں تک نہیں پہنچے گی۔ شیخ رشید احمد اب سے چند لمحات پہلے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ حکومت فوج کو بھی طلب کر سکتی ہے، لیکن نوبت یہاں تک نہیں پہنچے گی۔ مائنس بزدار روکنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب یقین دہانیاں پلس کرنے لگے۔ 3 روز میں ترین نون لیگ اور ہم خیال گروپ سمیت 80 سے زائد ارکان اسمبلی، وزراء اور مشیروں سے ملاقاتیں کی اور اعتماد کی یقین دہانیاں اکٹھی کی۔ محسن بلال اسی پر رپورٹ کریں گے۔ وزارت اعلیٰ کی کرسی آواز دینے لگی، بزدار اس کو بچانے کے لیے ان ایکشن۔ 3 روز میں 80 ارکان سے ملاقاتیں۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ عثمان بزدار ہر گروپ کے ہر رکن کو ملنے کے لیے کوشاں۔ گزشتہ روز 10 گھنٹے ملاقاتیں جاری رہیں۔ ایوان وزیر اعلیٰ کے مطابق ترین گروپ کے فیصل جپوانا، خرم لگاری، اسلم بھروانا، ہم خیال گروپ کے تیمور لالی، کرنل ریٹائرڈ غضنفر عباس اور غضنفر عباس چھینا ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے۔ ان سب سے وزیر اعلیٰ نے اعتماد اکٹھا کیا۔ وزیر اعلیٰ سے ارکان کے علاوہ صوبائی وزراء اور مشیروں نے بھی علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کی، جبکہ نون لیگ کے منحرف ارکان میں سے میاں جلیل شرک پوری، اظہر چانڈیا اور اشرف انصاری بھی ملاقاتیوں میں شامل تھے۔ محسن بلال، سما، لاہور۔ وزیر اعظم کا پیغام پہنچا دیا، فیصلہ علیم خان نے کرنا ہے۔ گورنر سندھ نے واضح کر دیا، کہا حکومت اپوزیشن کی تحریک کے بعد ہومیوپیتھک موڈ سے نکل کر سرجری موڈ میں آ جائے گی۔ چودھری برادران نے ہمیشہ ساتھ دینے کا وعدہ کیا، جبکہ وزیر اعظم کے دورہ بہادرآباد میں MQM سے عدم اعتماد پر کوئی بات ہوئی، نہ ہی گارنٹی مانگی گئی۔ 3 میٹنگز رہی وزیر اعظم کے ساتھ اور علیم خان کے ساتھ۔ وزیر اعظم نے جو پیغام دیا تھا وہ میں نے علیم خان صاحب کو پہنچا دیا۔ فیصلہ علیم خان صاحب نے کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ایک بات کا یقین ہے، علیم خان ہو یا جہانگیر ترین، یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تحریک انصاف کا پورے پاکستان سے ایک آدمی بھی شارٹ نہیں ہوگا وزیر اعظم کے اکاؤنٹ میں۔ 172 کا میجک نمبر اپوزیشن نے پورا کرنا ہے۔ ہم اس دن ابسٹین کریں گے اور انتظار کریں گے کہ دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے 10 یا 12 مائی کے لال ہیں جو ہماری پارٹی کو چھوڑ کے وہ اپوزیشن کے ساتھ اس اسمبلی ہال کے اندر انٹر ہوتے ہیں۔ مونے سلائی نے، چودھری صاحب نے بار بار وزیر اعظم کو یقین دلایا کہ ہم مضبوطی سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نو کانفیڈنس کی موو کے بعد گورنمنٹ ہومیوپیتھک موڈ سے نکل کے اب سرجری کے موڈ میں جائے گی، سرجری کے موڈ میں جائے گی۔ MQM سے نہ انہوں نے کوئی گارنٹی مانگی، نہ ہم نے کوئی گارنٹی دی، نہ MQM کے دفتر میں کوئی ذکر ہوا تحریک عدم اعتماد کا۔ خالد بھائی نے بیٹھتے ہی کہا کہ ہم آج آپ سے گلے شکوے نہیں کریں گے، گلے شکوے نہیں کریں گے۔ گلے شکوے بھی نہیں ہوئے۔ آصف زرداری MQM کے دفتر کیسے کھول سکتے ہیں؟ وہ تو پاور میں ہی نہیں ہے، وہ ابھی سے پاور گیئر میں آ گئے کہ میں کر دوں گا۔ MQM کے دفاتر کھولنے کے لیے ہم نے کئی ملاقاتیں کی، اداروں سے بھی بات کی، رینجر سے بھی بات کی، اور جہاں جہاں کوئی پرابلم نہیں ہے جو ان کے اپنے نام کے دفاتر تھے اس کو کھولنے میں کوئی تکل کا بات نہیں ہے۔ سندھ میں لمپی انفیکشن سے محکمہ لائیو سٹاک نے پنجاب میں مویشیوں کے داخلے پر پابندی لگائی تو فیصل آباد میں چکن کے دام آسمان پر پہنچ گئے۔ عثمان صدیق اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں۔ ان میں لمپی اسکن کے جانوروں پر وار، پنجاب کا محکمہ لائیو سٹاک بھی ہو گیا ہوشیار۔ سندھ سے پنجاب میں جانوروں کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ محکمہ لائیو سٹاک نے فیصل آباد سمیت صوبے بھر میں جانوروں کے ٹیسٹ بھی شروع کر دیے۔ جو لمپی اسکن ڈیزیز ہے اس کا پنجاب کے اندر ابھی تک کوئی کیس رپورٹڈ نہیں ہے۔ نمبر 2، اور یہ اگر بیماری ادھر موجود بھی ہے تو حفظ ما تقدم کے لیے مکمل طور پہ پنجاب کے بارڈرز جو ہیں وہ سیل کر دیے گئے ہیں اور یہ بیماری قابل علاج ہے۔ بیف کی مانگ کم ہوئی تو چکن کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ 3 روز میں قیمت 415 روپے تک جا پہنچی۔ پہلے سر بڑا خریدتے تھے، بڑے میں بہت سی بیماری ہو گئی ہے شروع، تو اب غریب یہ چکن کھانا شروع کیا تو اس میں کی گیا تھا انہوں نے ایک دم ریٹ بتا دیے۔
پولٹری ایسوسی ایشن کے مطابق ضلع بھر میں چکن کی ڈیمانڈ 100 گنا بڑھنے سے شارٹیج کا سامنا ہے۔ کیمرامین قدیر الرحمان کے ساتھ عثمان صدیق ساما، فیصل آباد۔ 24 سال بعد آسٹریلوی ٹیم کراچی میں بھی ان ایکشن ہو گئی۔ دونوں ٹیموں کی سپورٹ کے لیے شائقین اسٹیڈیم پہنچے۔ کراچی سے حذیفہ خان کی رپورٹ۔ کراچی کے فینس کا انتظار بھی ختم۔ 1998 کے بعد آسٹریلوی ٹیم نیشنل اسٹیڈیم میں ان ایکشن۔ 5 روزہ کرکٹ کا میلہ سجا تو فینس کی بڑی تعداد اسٹیڈیم پہنچی۔ ہاتھوں میں بینرز اور باجے تھامے شائقین پرجوش نظر آئے۔ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، ایسی ٹیمز کو دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ آج ہم لوگ میچ دیکھنے آئے اور ہم بہت زیادہ انجوائے کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان بھی جیتے گا۔ آسٹریلین بالنگ بھی بہت اچھی ہے۔ ڈیوڈ وارنر، اسٹیو اسمتھ، مارنس لبشین، یہ سارے بڑے اچھے پلیئر ہیں، بیٹسمین ہیں بہت اچھے۔ کینگروز کی سپورٹ کے لیے آسٹریلوی مداح بھی موجود۔ ایک آسٹریلوی فین کو پاکستانی شائق نے ٹکٹ بھی دلوایا۔ Yes, I'd been told I could just purchase tickets at the ground, which is not possible. So I was just having some trouble at the entrance, and my friend here helped me out. Hopefully, yes, the pitch is a little bit better than Rawalpindi, and I'm looking forward to a good game. ایک مداح نے وراٹ کوہلی کی مشکل دور کرنے کے لیے بھارتی بورڈ کو پیغام بھی دیا۔ اس طرح وراٹ کوہلی کو 2019 سے سینچری بنانے میں دشواری ہو رہی ہے۔ بی سی سی آئی کو چاہیے کہ پاکستان سے ایک سیریز کرے، پنڈی میں ایک ٹیسٹ میچ رکھے تاکہ وراٹ کوہلی آخرکار اپنی ایک سینچری بنا سکے۔ اسٹیڈیم میں بیٹھے تماشائی بھی مختلف بینرز کے ذریعے مہمان ٹیم کو خوش آمدید اور کھلاڑیوں کو سپورٹ کرتے رہے۔